ذرا سوچئے، آج دو ملک جو ایک دوسرے کے وجود کے دشمن ہیں وہ کبھی جگری دوست ہوا کرتے تھے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایران اور اسرائیل کی، اور یہ کوئی معمولی دوستی نہیں تھی، بالکل نہیں۔ ان کے لیڈرز چھپ چھپ کر ملتے تھے، ایک دوسرے کو تحفے دیتے تھے، اور تو اور خفیہ معاہدوں پر دستخط بھی کرتے تھے۔ ان کے تعلقات میں جو تبدیلی آئی وہ واقعی ڈرامائی ہے۔ خفیہ اتحادی تھے، اب کٹر دشمن ہیں۔ جہاں انٹیلیجنس شیئر کی جاتی تھی وہاں آج خطرناک شیڈو وار چل رہی ہے، اور جو کبھی مل کر نیوکلیئر ریسرچ کرتے تھے آج خطرناک نیوکلیئر تعطل میں پھنسے ہیں۔ تو پھر سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر یہ گہری دوستی اتنی شدید دشمنی میں کیسے بدل گئی؟ آئیے اس جیوپولیٹیکل معمے کو حل کرنے کے لیے تاریخ میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ اس دوستی کی جڑوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوسری جنگ عظیم کے بعد کے دور میں جانا پڑے گا۔ اس وقت مڈل ایسٹ کا نقشہ بالکل الگ تھا، اور حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ ان دو ملکوں کو ایک دوسرے کے قریب آنا پڑا۔ تو یہ پیریفری ڈاکٹرائن ہے کیا چیز؟ اس کو اسرائیل کے پہلے پرائم منسٹر ڈیوڈ بن گورین نے بنایا تھا۔ ان کا پلان بہت سمپل تھا، عام فہم زبان میں دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ دیکھیں، اسرائیل چاروں طرف سے دشمن عرب ملکوں سے گھرا ہوا تھا، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ان دشمنوں کے پڑوسیوں سے دوستی کر لی جائے۔ اور اس وقت جغرافی کے حساب سے عرب ملکوں کا سب سے بڑا اور سب سے اہم غیر عرب پڑوسی، اور اس پالیسی کے نتائج بھی بہت جلد نظر آنے لگے۔ 1948 میں جیسے ہی اسرائیل بنا، عرب ملکوں نے حملہ کر دیا، لیکن صرف 2 سال بعد 1950 میں ترکی کے بعد ایران دوسرا مسلم اکثریتی ملک بن گیا جس نے اسرائیل کو بھلے ہی غیر سرکاری طور پر تسلیم کر لیا۔ یہ ایک خفیہ معاہدہ تھا، لیکن سب جانتے تھے، جسے کہتے ہیں نا، ایک کھلا راز۔ پھر 1953 میں جب ایرانی پرائم منسٹر نے شاہ کے اختیارات کم کرنے کی کوشش کی تو CIA نے شاہ کو بچا لیا۔ اس واقعے نے شاہ کو امریکہ کے اور بھی قریب کر دیا۔ اچھا، یہ اتحاد صرف سیاست تک نہیں تھا، اس کے 3 بہت مضبوط ستون تھے جنہوں نے اس رشتے کو کئی دہائیوں تک مضبوطی سے جوڑے رکھا: تیل، انٹیلیجنس اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی۔ یہ رشتہ 3 اہم چیزوں پر کھڑا تھا: معیشت، انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی۔ اسرائیل کو اپنی بقا کے لیے تیل چاہیے تھا، جبکہ ایران کو ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی کی ضرورت تھی۔ تو یہ ایک ایسا اتحاد تھا جہاں دونوں ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر رہے تھے۔ آئیے پہلے تیل کی بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کا عرب ممالک نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، تو وہ اسے تیل نہیں بیچتے تھے۔ ایران کے پاس تیل تو بہت تھا، لیکن اسے اسرائیل تک پہنچانے کا کوئی محفوظ راستہ نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ نہر سوئز، جو اس وقت کا سب سے اہم تجارتی راستہ تھا، وہ مصر کے کنٹرول میں تھا۔ تو اس مسئلے کا حل نکالا گیا ایک خفیہ پائپ لائن کی صورت میں۔ ایرانی ٹینکر خلیج عقبہ میں اسرائیل کی الاد بندرگاہ پر تیل اتارتے، وہاں سے ایک پائپ لائن کے ذریعے اسے بحیرہ روم کی اشکلون بندرگاہ تک پہنچایا جاتا اور پھر آگے یورپ کو بیچ دیا جاتا۔ یہ 50-50 کی شراکت داری تھی جس نے عرب ممالک کی تیل کی اجارہ داری کو بھی توڑ دیا تھا۔ اب آتے ہیں جاسوسی کی دنیا میں۔ شاہ کو اپنی عوام سے اتنا ڈر تھا کہ انہوں نے ایک خفیہ پولیس بنائی جس کا نام تھا سواق۔ اس کا کام تھا شاہ کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبا دینا۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ سواق کو ٹریننگ دینے کے لیے اسرائیل نے اپنی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹس بھیجے تھے۔ موساد نے سواق کو نگرانی اور تفتیش کے جدید طریقے سکھائے۔ یہ دونوں ایجنسیاں مل کر کمیونزم اور عرب عسکریت پسند گروہوں کے خلاف کام کرتی تھیں۔ ان کے درمیان انٹیلیجنس کا تبادلہ ایک روز کا معمول تھا۔ اور اب سب سے حیران کن بات، ایران کا وہ نیوکلیئر پروگرام جس کے پیچھے آج امریکہ اور اسرائیل پڑے ہیں، دراصل ان کی مدد سے ہی شروع ہوا تھا۔ 1957 میں امریکی صدر آئزن ہاور نے ایٹمز فار پیس کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا جس کا مقصد اپنے اتحادیوں کو سستی بجلی کے لیے نیوکلیئر ٹیکنالوجی دینا تھا۔ 1970 کی دہائی میں تو یہ دوستی اتنی گہری ہو گئی تھی کہ اب یہ کوئی راز ہی نہیں رہا تھا۔ یہ ایک ایسا کھلا راز تھا جس کے نشانات روزمرہ کی زندگی میں نظر آتے تھے۔ اس دور میں تعلقات اتنے نارمل ہو چکے تھے کہ تہران میں اسرائیل کا ایک بہت بڑا دفتر تھا جو تقریباً ایک ایمبیسی کی طرح کام کرتا تھا۔ اسرائیلی انجینئرز، ڈاکٹرز اور فوجی مشیر وہاں عام گھومتے پھرتے تھے، یہاں تک کہ دونوں ممالک کے بیچ ڈائریکٹ فلائٹس بھی چلتی تھیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود بن گوریون نے بھیس بدل کر تہران کا دورہ کیا تھا۔ یہ دوستی سالوں تک ایسے ہی چلتی رہی، لیکن پھر وہ سال آیا جس نے نہ صرف ان دو ملکوں کے رشتے کو بلکہ پورے مڈل ایسٹ کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ 1979 یہ وہ سال تھا جب ایران اور اسرائیل کی دہائیوں پرانی دوستی ایک نہ ختم ہونے والی دشمنی میں بدل گئی۔ شاہ کا تختہ الٹ دیا گیا اور آیت اللہ خمینی نے ایران کو ایک اسلامی جمہوریہ بنا دیا۔ خمینی نے آتے ہی اعلان کیا کہ اسرائیل اسلام کا دشمن ہے
कुछ ही हफ्तों के अंदर तेहरान में इसराइली मिशन पर हमला किया गया, वहां फलस्तीन का झंडा लहरा दिया गया और पूरी इमारत फलस्तीनी रहनुमा यासिर अराफात के हवाले कर दी गई। ये वो लम्हा था जब ईरान इसराइल दोस्ती की कहानी ख़त्म तो हो गई, लेकिन अभी दफन नहीं हुई थी। इसके बाद कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। जब 1 साल बाद ईरान इराक जंग शुरू हुई तो ईरान को हथियारों की सख्त ज़रूरत पड़ी, और इस मौके पर ज़रूरत ने एक बार फिर उन पुराने दोस्तों को मिला दिया। जी हाँ, इसराइल ने खुफिया तौर पर खुमैनी के ईरान को हथियार फराहम किए। इसमें इसराइल का फ़ायदा ये था कि वो ईरान को हथियार देकर अपने मुश्तरका दुश्मन इराक को कमज़ोर करना चाहता था। जंग के बाद इसराइल के लिए खतरात की नौयत बदल गई। इसने महसूस किया कि असल खतरा अब सद्दाम हुसैन का इराक नहीं, बल्कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो अब इनकलाबियों के हाथ में था। जैसे जैसे मिस्र और इराक के खतरात कम हुए, ईरान इसराइल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनकर उभरा। और बस यही वो पॉइंट था जब ईरान इसराइल की दोस्ती मुकम्मल तौर पर दफन हो गई। एक शैडो वॉर शुरू हुई, जिसका मरकज़ वही न्यूक्लियर प्रोग्राम था जो कभी इनके ताउन की सबसे बड़ी अलामत था। जो साइंसदान कभी इसराइल की मदद से ट्रेनिंग लेते थे, अब एक एक करके इनका निशाना बनने लगे। तो ईरान और इसराइल की ये कहानी हमें एक ही बात याद दिलाती है कि जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी मुस्तकिल नहीं होता। जो कल दोस्त थे वो आज दुश्मन हैं, और जो आज दुश्मन हैं कौन जाने कल क्या होंगे। ये सवाल आज भी उतना ही अहम है जितना 50 साल पहले था।